بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلاف رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ اسلاف رات بھر بغیر تھکے، بغیر کسی تکلیف کے دل لگا کر محبت کے ساتھ قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے لوگوں کو رات بھر موبائل میں مشغول دیکھا تو میرا تعجب دور ہو گیا، اور میں جان گیا کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب تعالیٰ کے سامنے نہ روئے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وقت سے وہ ہارتے ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزر سکتی ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگ سمجھیں، کسی بھی معاشرے کا صحیح اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اپنے کمزوروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ حکمت کی کتاب کا پہلا باب دیانت داری ہے۔ ہمیں صرف اچھائی کرنی ہی نہیں چاہیے بلکہ دوسروں میں بھی اچھائی دیکھنی چاہیے۔ انسانیت کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر دوسروں کی مدد کی جائے۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ نیکی دل میں نور اور عمل میں قوت پیدا کرتی ہے، اور برائی دل میں تاریکی اور عمل میں ضعف اور کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اگر نیت ہی اچھا مقدر ہے، اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ اپنے رازوں میں کسی کو بھی رازدار نہ بناؤ، اور اپنے راز کے ساتھ تنہا رہو۔ نہ کسی دور اندیش کے سپرد کرو کہ وہ پھسل جائے، اور نہ ہی کسی جاہل اور کم ظرف کو بتاؤ کہ وہ اس میں خیانت کرے۔ اپنی بہنوں سے اگر کسی کی نظری گندی نظریں برداشت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی بہنوں کے لیے بھی یہی اصول رکھیں۔ عورت کو حیادار و وفادار ہونا چاہیے۔ خوبصورت تو طوائفیں بھی ہوتی ہیں،
مرد کی حیادار آنکھیں اور عورت کا پردے دار جسم ہی ایک پاکیزہ معاشرے اور حقیقی فلاحی ریاست کا ضامن ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے بے وقوف لوگ ملیں گے جو دوسروں کی برائیاں آپ کے سامنے کر کے خود کو عقل مند سمجھتے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی ہمت کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر آپ وقت پر نہ چھوڑیں تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ زندگی زیرو بن کر گزارنا ہے یا ہیرو بن کر؟ اگر زندگی میں کچھ بڑا کام کر کے جانا چاہتے ہیں تو یہ تحریر ضرور سنیں۔ کبھی غور کیا کہ آپ اور آپ کی محنت آپ کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ کبھی آپ کو خیال آیا ہو کہ کہیں میں بہت بڑی قیمت ادا کر کے بہت سستی چیز حاصل کر رہا ہوں؟ آپ نے کبھی تو سوچا ہوگا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں آج کہاں کھڑا ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے؟ صدیوں بعد میں آیا ہوں اور دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں ملنا، آخر مجھے بھیجا کیوں گیا؟ میں حساب کتاب جانتا ہوں، لیکن میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ میرا بھی حساب ہونا ہے؟ میں اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں دنیا کو کیا دے کر جانا چاہتا ہوں؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو مبارک ہو، کیونکہ یہی سوال ہر ہیرو کے دل میں بھی اٹھتے ہیں۔ اب سوال اٹھنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ سوال کے جواب کے بارے میں کتنے مخلص ہیں، کیونکہ سچا سوال سچے جواب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری اوسط عمر 60 سال ہے، یعنی قدرت 21,900 دن ہمیں عنایت کرتی ہے۔ ایک ہیرو کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ دن روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے زیادہ وقت اور صلاحیتوں کو اپنے خوابوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہیرو کو خبر ہوتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی خواب نہیں ہوتا وہ کسی اور کے خواب اور پلان میں فٹ آ جاتا ہے، اس لیے اسے اپنے خواب سے عشق ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے انسانوں کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کچھ کر کے دکھانا ہو تو ایک زندگی ہی کافی ہے، اور اگر کچھ نہ کرنا ہو تو 100 زندگیاں ملنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ تاریخ کے تمام بڑے ہیروز نے اپنے وقت کی بہت قدر کی ہے۔ جب دنیا فیس بک پر رات 3 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، وقت کا ہیرو اس وقت کتاب ہاتھ میں لیے اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک قیمتی نصیحت سنیے۔ آج کے بچوں کے پاس دین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی ماؤں کے پاس دین نہیں ہے۔ اور ماؤں کے پاس دین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھر کے مردوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہماری عورت دیندار ہے یا نہیں، یا ہمارے بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت صرف اچھے گریڈ یا بہترین ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہے۔
اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ اکثر والدین ہی دین سیکھنے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے موٹیویٹ کریں، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے کہ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، یعنی انسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ جوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔